الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ کو یونیلیور اسٹیٹ رحیم ارخان میں حج تربیت کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب جو اپنے رب کی بارگاہ میں حج کی سعادت پانے کے لیے سفر کر رہے تھے، ان کی تربیت کا سلسلہ ہوا، اور یقین جانیے کہ اس مبارک سفر کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو زندگی میں جب بھی موقع ملے، آپ حج و عمرہ کے لیے جا رہے ہوں تو تربیت ضرور لے کر جائیں۔ انسان لاکھوں روپیہ لگا کر جاتا ہے، لیکن اسے اس بات کی فکر تو ہوتی ہے کہ میں نے فلائٹ کون سی لینی ہے، ہوٹل کہاں پر ہے، کتنی دور ہے، شٹل سروس ہے، کس تاریخ کو جانا ہے، ایئر لائن کون سی ہے، وزن کتنا ہے، لیکن وہ اصل مقصد کہ میں نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی ضروریات ہے، فلائٹ ہے، ہوٹل ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ میں نے وہاں جا کر جو عبادت کرنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حرم ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے حاضری دینی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ مبارک سفر عام سفر نہیں ہے۔ اس سفر کے آداب، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، یہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی ہے، اور اس کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ ابھی کچھ مناظر ہم دیکھیں گے احرام باندھنے کے، وہاں پر صفا مروہ کس طرح کرنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ تربیت کے لیے آپ ضرور رابطہ فرمائیں، کہیں پر بھی آپ ہوں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی تربیت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ آپ آن لائن بھی تربیت حاصل کر سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار اس مبارک سفر کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ کھانے پر لڑائی ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں اب ہم نے تبدیل کرنی ہے۔ ایک اور جو ہمیں عادت بنانی ہے، تو اب اپنا سر ننگا کر، ہم نے سر ننگا کر دیا، چہرے کا جو ماسک ہے تو اب اتار دیں، پاؤں میں 3 فرض پڑیں گے، اس کے بعد عشاء کے فرض پڑیں گے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں پہن کر واک نہیں کرنی، ننگے پاؤں فرش پر یا ماربل۔ ہم کیا کریں گے؟ چکر لگاتے ہوئے جیسے ہی حضرت رسول کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر، دوسرا چکر شروع، ٹھیک ہے؟ لیکن اس طرح نہیں کرنے ہیں، عمرہ کرنا ہے، اور مطاف میں سفید ماربل لگا ہوا ہے، ماربل پر آپ نے ننگے پاؤں چلنا ہے۔ آپ کے پاؤں اگر اسی طرح جو کھانے میں نہیں ہونی چاہیے، جو کھانا کھانا ہے ٹینکیوں فل کر لیں، اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، تازہ دم کر لیں، نیند پوری ہو، رج بھی کھایا ہوا ہو، تاکہ اگر کوئی ایک وقت کی بھوک بھی ہمیں آ جائے تو ہم کوئی شکایت میں رہنا ہے۔ یہ 2 چادروں میں وقت گزارنا ہے، تو اگر یہ 2 چادریں پہننے کی آپ کو عادت نہیں ہوگی تو پھر وہاں آپ مشکل میں آ جائیں گے۔ یہ مخصوص دن ہوں گے، اور میں نے یہ خود دیکھا ہوا ہے ابھی ماہ رمضان میں میری واپسی ہوئی ہے کہ بیچارے لوگ وہاں جاتے ہیں، اور رمضان کا عمرہ آپ کو پتہ ہے جو ریٹ تھے، سلام کرنا۔ ہم نے 8 اسلام کر لیے، ہمارا طواف مکمل ہو گیا، اب ہم نے سب سے پہلا کام کرنا ہے عزتی بات ختم کرنا ہے۔ اس کو ہم نے ہوا میں اڑانا نہیں ہے،
احرام کی حالت میں چہرہ سر یہ نہیں ڈھانپ سکتے، نہیں چھپا سکتے۔ اگر آپ اس کو ہوا میں اڑائیں گے، ساتھ والے کسی محرم کے احرام والے کے سر پر یا چہرے پر اگر یہ چادر لگ گئی تو اس پر صدقہ فطر لگ گیا، آپ پر کوئی جرمانہ نہیں، اس پر جس کے چہرے پر لگی اس پہ صدقہ فطر، فطرانہ جو ہم ابھی چھوٹی عید میں ہم نے فطرانہ دیا ہے تو وہ لگ گیا۔ جتنے صدقے لگیں گے آپ نے یہ بھی لکھتے جانا ہے، پاکستان میں بھی آ کر آپ یہ صدقے دے سکتے ہیں۔ یہ چادر ہم کیسے پہنیں گے؟ اس کو ہم یہاں سے نیچے والی چادر میں گھسا دیں گے ایسے، تاکہ ہمارا سینہ ہمارا پیٹ چھپ جائے، بے پردگی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں سے چھپا دیا۔ چھپانے کے بعد اس چادر کو جیسے سردیوں میں ہم چادر لیتے ہیں، گرم شال لیتے ہیں، اس طرح لے کر پیچھے کی طرف سے یہ چادر یہاں نکال کر اور اس کو یہاں سے گردن میں لے لیں۔ اب الحمدللہ آپ کا یہ احرام آپ اس حالت میں جی سکتے ہیں، اور پھر اس کو بار بار پریکٹس کریں۔ آج سے ہی پریکٹس کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا کہ جناب یہ کام کرنا ہے کہ ایئرپورٹ پہ جا کے پریکٹس کریں گے، آج سے ہی پریکٹس کریں۔ چادریں لے لیں اور یہ لٹھے کی چادروں کو دھلوا لیں، اس کی مایا نکل جائے، یہ بالکل نرم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میں سے کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کسی کا والد پہلے عمرہ یا حج کر کے آیا ہے، اس کی چادریں آپ کے پاس پڑی ہیں تو آپ وہ چادریں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نئی چادریں ہی لے کر جانا ضروری ہے۔ دونوں چادروں کو ہم سیدھے ہاتھ کی طرف برابر کریں گے۔ ہم نے غسل کیا، وضو کیا ہوا ہے، دونوں چادروں کو سیدھے ہاتھ کی طرف برابر کریں گے۔ اچھا، اس کے نیچے ہم نے کچھ بھی نہیں پہننا، مرد نے سلائی کیا ہوا کوئی چیز بھی نہیں پہننی، ان دو چادروں کو بھی سلائی نہیں ہوگی، پیکو نہیں ہوگی، یہ کینچی سے کاٹی ہوئی ہوگی۔ اچھا، ان کا سائز کوئی بھی مقرر نہیں ہے، آپ اپنی جسمانی لحاظ سے آپ دبلے پتلے ہیں، موٹے ہیں، لمبے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ ان چادروں کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ تو چھوٹا بڑا تو وہی کرے گا جو پہلے پہنے گا، تو جو ایئرپورٹ پہ جا کے شاپر سے نکالے گا وہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ چادریں اس کے قابو ہی نہیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان کو دھو لیں، ان کو بار بار استعمال کریں، سیدھے ہاتھ کی طرف برابر کریں گے، اوپر والی چادر کو یہاں پر ٹائٹ کر کے رکھیں، صرف اوپر والی چادر کو یہاں ٹائٹ کر کے رکھیں گے، اس کو گھما کر لے آئیں گے الٹے ہاتھ کی طرف۔ ٹھیک ہے، الٹی ہاتھ پر لا کر وہاں سے چھوڑ دیا، پھر اس کو یہاں سے ٹائٹ کریں گے اور سامنے کی طرف اس کو لے آئیں گے، یہاں پر لا کر ہم اس کو باہر کی طرف فولڈ کر دیں گے۔ یہ میں نے باہر کی طرف فولڈ کر دیا۔ جو بزرگ ہمارے دھوتی پہن